وفود کے تعلق سے ہو گیا تھا جی۔ تو اب سنت کے پھیلنے میں وفود وغیرہ کا کیا رول تھا؟ کچھ وفد کی مثالیں یہاں، وفود آتے تھے، ہاں، اور نیچے جیسے وفد بنی سعد، ایک وفدیہ آیا تھا، اور زمام ابن ثعلبہ اس کے وہ تھے ذمہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنت کے تعلق سے سوال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تھے، تو یہ سیکھ کے جاتے تھے اور اپنے قبیلوں میں اسے عام کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ ہاں، اور آگے دیکھیے، انہوں نے سوال کیا اور تھوڑا سختی کے ساتھ سوال کیا تھا، کہا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، وہ مشدد علیک فی المسئلہ، اور سختی کے ساتھ وفد عبد القیس ہے، یہ بھی ایک وفد ہے، ایمان کے ارکان کے تعلق سے سوال کیا تھا۔ 13 لوگ آئے تھے وفد، ایک وفد جو ہے، یہ تیسرا جو وفد ہے جس کا تذکرہ یہاں ہے، وفد تجیب، 13 لوگ تھے۔ صدقات کے اموال بھی اپنے ساتھ لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے سوال بھی کیا تھا۔ آگے اور جائیے، 3 وفود کا تذکرہ ہے۔ اب وفد کے بعد دیکھیے، 3 وفد کا یہاں ذکر کیا، اور پھر اب حجۃ الوداع کا، تو حجۃ الوداع کا بھی اثر ہے فی نشر الحدیث، حدیث کی نشر و اشاعت میں۔ وفود کا تذکرہ ہو گیا، اب حجۃ الوداع کا، تو وہذا وهذا ولما استتب لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الامر فی الجزیرة قصد حج بیت اللہ الحرام، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرۃ العرب میں جب معاملہ استتبا، استتبا کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب جزیرۃ العرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پلٹ آیا، اپنے حالت پہ آ گیا جو آپ چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کے حج کا قصد کیا۔ وقد حج معه من المسلمین 40,000، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں میں سے 40,000 لوگوں نے حج کیا۔ تعداد میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کی تعداد تھی، کچھ کہتے ہیں 40,000 کی تعداد تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1,40,000 تعداد تھی۔ یہاں انہوں نے 40,000 والی تعداد کو اختیار کیا ہے مؤلف نے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ 40,000 مسلمانوں نے حج کیا تھا۔ فَأَلْقَى فِيهِمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ عظیمہ، آپ نے اس مجمع میں نہایت عظیم خطبہ دیا تھا عرفات کے دن، جمع فیہا احکاما گزیرہ، آپ نے اس میں بہت سارے احکامات جمع کر دیے تھے۔ مطر گزیر کہتے ہیں تیز بارش کو، احکام گزیر یعنی بے شمار بہت سارے احکامات جمع کر دیے تھے۔ وہ سننن کثیرہ، بہت ساری سنتیں بھی بتا دی تھیں۔ ووضع من آثار الجاہلیت ما ابطلہ الاسلام، اور جاہلیت کے آثار کو
واضح کیا تھا جسے اسلام نے باطل کر دیا ہے، جاہلیت کے فخر و مباحات کو، جاہلیت کے قصاص کو، اور جاہلیت کے رسوم و رواج کو۔ آپ نے کہا میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندتا ہوں۔ اب اسلام آیا ہے، جاہلیت کی باتیں اب ختم۔ وَلِكَثْرَةِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اتَّخَذَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ مُبَلِّغًا عَنْهُ۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اس دن کئی خطبے دیے تھے، اس میں مورخین کہتے ہیں 3 خطبے تھے۔ تو یہ جو ہے سب سے معروف اور مشہور خطبہ 9 تاریخ والا ہے، جو کہ عرفات کے میدان میں آپ نے دیا تھا، جہاں تمام حاجی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن تعداد کی یا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اتخذ ربیعہ ابن امیہ ابن خلف کو مبلغ کے طور پر آپ نے چنا تھا، یعنی یہ آواز پہنچا رہے تھے، بیچ میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے اسے وہ دہراتے۔ تو وافتتح هذه الخطبة بعد حمد الله بقوله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ شروع کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد۔ حسب دستور، حسب سنت آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے پہلے، پھر اس کے بعد اپنی بات پیش کرتے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے خطبے کا آغاز کیا اپنے اس قول سے، ایھا الناس اسمعوا قولی فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ اے لوگو اچھی طرح سے سن لو، اسمعوا قولی، میری بات کو اچھی طرح سے سن لو، فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا، شاید کہ میں تم سے نہیں مل پاؤں گا اس سال کے بعد، بہذا الموقف ابدا، اس جگہ پہ کبھی بھی، اس جگہ پہ اب شاید میں کبھی تم سے اس طرح نہیں مل پاؤں گا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا مشن اب پورا ہو گیا ہے، اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اب میں تم سے نہیں مل پاؤں گا۔ اور یہ بات آپ بار بار دہراتے تھے، کئی بار آپ نے یہ بات فرمائی۔ وہی خطبہ طویلہ وہی خطبۃ طویلہ بین للناس فیہا مناسک الحج، اور یہ طویل خطبہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک بیان کیے، حج کے احکامات اور اس کے مناسک آپ نے بیان فرمائے تھے۔ آخری وصیت تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل خطبہ دیا، اور حج کے مناسک، اس میں حج کے طور طریقے آپ نے بیان فرمائے۔ وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَشْعُرُ بِدُنُوِّ أَجَلِهِ، تو وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السلام، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشعر، آپ کو احساس ہو گیا تھا، بِدُنُوِّ أَجَلِهِ، آپ کی موت کی قربت کا، دونوں کہتے ہیں قربت کو، اُدْنُهُ مِنِّی، اسے میرے قریب لاؤ، تو دونوں بِدُنُوِّ أَجَلِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کی قربت کا احساس ہو گیا تھا۔ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ لِلنَّاسِ إِلَّا بَيَّنَهُ وَأَظْهَرَهُ، آپ نے کوئی چیز اس روز نہیں چھوڑی تھی جو لوگوں کے بیچ میں تھی، مگر آپ نے اسے بیان کیا اور اسے واضح کر دیا۔ فَكَانَتْ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الحافلة في هذا الجمع الحاشد من أكبر العوامل في ضيوع السنن الكثيرة، تو یہ
ہیں بھاری بھرکم خطبہ، الخطبہ الحافلہ، یعنی یہ عظیم خطبہ، فی هذا الجمع الحاشد، اس عظیم مجمع میں، یہ عظیم خطبہ اس بڑے مجمع میں، من اکبر العوامل، بڑے عوامل میں سے بن گیا، سنت کے انتشار میں، بہت ساری سنتوں کے پھیلانے میں۔ ذیوع کہتے ہیں پھیلانا اور عام کرنا، یا پھیلنا اور منتشر ہونا۔ ذاعصیتہ کہتے ہیں یعنی جس کا چرچا عام ہو جائے۔ تو بہت ساری سنتوں کے پھیلنے میں یہ ایک بڑا عامل ہے۔ کہاں پھیلی سنتیں؟ بین قبائل العرب، عربی قبائل کے درمیان، وعشائرہم، اور ان کے خاندانوں اور قبیلوں میں، وہی کمنہاج ختامی، اور یہ اختتامی منہج تھا، اختتامی پروگرام تھا، للدعوہ الاسلامیہ، اسلامی دعوت کی۔ ولحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، ہاں تو للدعوت الاسلامی عامتا، اسلامی عمومی طور پر اسلامی دعوت کے لیے اختتامی پروگرام، اور حدیث رسول کے لیے بطور خاص۔ وقد نزل في هذا الوقت قوله تعالی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی نازل ہوا عرفہ کے دن، حجۃ الوداع میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے پورا کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم اور میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے اوپر نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ تو جب اب دین مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، تو اب تو نبی کا دنیا سے جانا ظاہر ہے، طے ہو گیا۔ یہی سب اشارات تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کی قربت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تو اس پیراگراف میں جو ہم لوگوں نے جانا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع بہت بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کی قربت کا احساس تھا، اس لیے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک بیان کیے، اسلام کے بہت سارے احکامات بتائے اور بہت ساری سنتیں سمجھائیں، اور یہی سب سیکھ کر مختلف عربی قبائل میں لوگ جب گئے تب وہاں تک آپ کی باتیں پھیلیں۔ تو سنت کی اشاعت میں حجۃ الوداع کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے اگلا صفحہ دیکھیے، کھولیے، دور ثانی میں اب چلتے ہیں۔ الدور الثانی، دور ثانی، السنت فی زمن الخلافت الراشدہ، خلافہ راشدہ کے زمانے میں، دور خلافت راشدہ میں سنت کا کیا معاملہ رہا ہے؟ تو اس میں کچھ مباحث ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ نبی کے زمانے میں سنت کا کیا حال تھا، کیسے پھیلی ہے۔ اب اس کے بعد سنت ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ دور کون سا ہے؟ خلافت راشدہ کا دور ہے، خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، اور ثانی عمر ابن الخطاب، اور ثالث ہیں حضرت عثمان غنی، اور رابع حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ان چاروں خلفاء کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ کہلاتا ہے۔
11 ہجری میں نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آ رہا ہے جو کہ 40 ہجری تک چلتا ہے، لگ بھگ 30 سالوں تک. تو یہ 30 سالوں میں سنت کا کیا معاملہ رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے. المبحث الاول وصف الحالہ السیاسیہ لہذا العہد. سنت کیسے گزری ہے یہاں، کیسے رہی ہے، اسے سمجھنے کے لیے سیاسی حالت بھی دیکھنی پڑے گی. اس عہد، اس زمانے کی سیاسی حالت. پہلے مبحث میں اس عہد یعنی خلفائے راشدہ کی سیاسی حالت کا وصف دیکھیں گے. مبحث ثانی میں منہج صحابہ فی روایت الحدیث، منہج الصحابۃ فی روایت الحدیث. حدیث کی روایت کرنے میں صحابہ کا منہج اور طریقہ کیا تھا. تو صحابہ کا جو منہج تھا یا جس منہج کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ 3 طریقے تھے. الف با جیم کی شکل میں یہاں ذکر کر دیا ہے. امرہم بتقلیل روایت الحدیث، ان کا حکم دینا حدیث کی روایت، تقلیل روایت حدیث کا حکم. تقلیل روایت حدیث کا مطلب یعنی کم سے کم روایت کرنے کا حکم دیا تھا. کہا تھا روایت کم سے کم کرو. اور دوسرا طریقہ یہ تھا تثبتہم فی روایت الحدیث، حدیث کی روایت میں ان کی تحقیق اور ان کا تثبت، اطمینان قلب ہو جائے، جب یہ طے ہو جائے کہ ہاں یہ نبی نے فرمایا تھا، فلاں مقام پہ کہا تھا، تبھی روایت کریں. تیسرا طریقہ تھا، تیسرا منہج منعہم الناس من التحدیث بما یعلو علی مدارک العامہ، لوگوں کو وہ حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا تھا جو عام لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہو. مدارک العامہ یعنی عام لوگوں کی سمجھ، یعلو بلند ہو، اوپر ہو. تو جو عام لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہو وہ حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا تھا. کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سمجھ نہ پائیں اور کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے ایسی حدیثیں بیان ہی نہ کرو. عوام کا لیبل وہ نہیں ہوتا ہے کہ ان سے ہر مسئلہ ذکر کیا جائے اور ہر بات بتائی جائے. تو جو خواص ہیں، مخصوص لوگ ہیں، ان سے بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عوام کو ہر بات نہیں بتانے لائق ہے، کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں. جب نہیں سمجھیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے. تو یہ منہج تھا صحابہ کرام کا روایت حدیث میں. روایت کم کریں، روایت حدیث کی تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد ہر بات ہر کسی سے نہ بتائیں. اگلا جو ہے المبحث الثالث رد شبہ واردۃ علی منہج الصحابۃ فی روایت الحدیث. رد یعنی رد کرنا، جواب دینا، جو منہج صحابہ پر روایت حدیث میں حدیث بیان کرنے میں صحابہ کے منہج پر جو شبہات وارد ہوئے ہیں ان کا رد. کچھ لوگوں نے شبہ پیدا کیا ہے صحابہ کرام کے اس منہج پر، تو کہتے ہیں اس کا ہم نے تیسری مبحث میں اس کا ہم نے رد پیش کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، جو شبہ دلوں میں آیا ہے اس کا جواب دیا ہے. تو اب پہلا مبحث، دوسرا اور تیسرا مبحث کیا رہے گا اجمالاً ہم نے دیکھ لیا. تو اب چلتے ہیں پہلے مبحث پہ. المبحث الاول کیا رہے گا اس میں، وصف الحالہ السیاسیہ. الحالت السیاسیہ یعنی سیاسی حالت، لحاظ العہدی اس عہد یعنی خلفائے راشدین کے زمانے کی. قبض رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ولم یوصی بالخلافہ، نبی کی وفات ہو گئی، قبیضہ آپ لے لیے گئے، آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ولم یوصی بالخلافہ، اور آپ نے خلافت کی وصیت کسی کے لیے نہیں فرمائی، ولم یوصی بالخلافت لأحد من اصحابہ، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے لیے بھی خلافت کی وصیت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ فلاں خلیفہ ہوگا اور آپ چلے گئے۔ فوقع بین المہاجرین والانصار النزاع، تو مہاجرین اور انصار کے بیچ جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فی من تکون الخلافت، کہ خلافت کس میں رہے گی، افی المہاجرین ام فی الانصار، کیا مہاجرین میں رہے گی یا انصار میں رہے گی؟ جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے مدینہ آئے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، یا جنہوں نے دریا دلی دکھائی تھی، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اپنے دل کا کیواڑ کھولا، وہ حقدار ہیں؟ فاجتمعوا یوم السقیفۃ فاقنعهم ابو بکر، تو وہ لوگ جمع ہوئے، یوم السقیفہ کے بجائے السقیفہ، وہ سقیفہ میں جمع ہوئے، سقیفہ ایک جگہ ہے، تو مسجد نبوی سے لگ کے ہے، ابھی بھی وہ جگہ ویسے محفوظ ہے، لائبریری کے بغل میں ایک جگہ ہے، اس میں جھاڑ وغیرہ ابھی بھی ہیں کھجور کے، تو یوم السقیفہ یا سقیفہ میں لوگ جمع ہو گئے، مسجد نبوی سے لگ کے ہے قریب، وہیں جمع ہو گئے سب۔ فاقنعہم، اور انہیں قانع کر دیا ابو بکر نے، کس بات پر قانع کیا، راضی کیا؟ بأن الخلافۃ فی المہاجرین، کہ خلافت مہاجرین میں رہے گی، اول الناس اسلاما، یہ اسلام لانے میں پہلے لوگ ہیں، انصار سے بھی پہلے یہ اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کیا تھا انصار سے پہلے ہی۔ تو فتقدم عمر بن الخطاب وبايع ابا بکر الصدیق، عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، وتوافد الناس على بیعته، پھر لوگ ٹوٹ پڑے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، وتم الامر، اور معاملہ پورا ہو گیا، وقضی علی الخلافۃ، وقضی علی الخلاف فی مہدہ، اور جھگڑا یا اختلاف اپنی گود ہی میں ختم ہو گیا، مہد، یا اختلاف شروع ہی میں جگہ پہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، انصار چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے، مہاجرین کی خواہش تھی کہ مہاجرین میں سے کوئی بنے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حدیث کی روشنی میں انہیں سمجھا دیا اور سب لوگ راضی ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ سب سے پہلے عمر فاروق نے بیعت کی، اور پھر سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، معاملہ پورا ہو گیا، خلیفہ طے ہو گیا، اختلاف جگہ پہ ختم ہو گیا، پڑھنے نہیں پایا۔ مہد کہتے ہیں گود کو، لحد سے مہد تک، تعلیم جاری رہے لحد سے مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے قبر کی لحد تک۔ اچھا، وما ان تقلد ابو بکر الخلافۃ حتى اشرأب النفاق بالمدینہ وارتد كثير من القبائل عن الاسلام، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو نفاق پھیل گیا مدینے میں، اور بہت سے قبیلے والے اسلام سے مرتد ہو گئے، ومنع بعضهم الزکات، اور ان میں بعض لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، فنشط ابو بکر لحربهم،
تو अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उनसे जंग के लिए तैयार हुए, वतअहबा लिक़ितालिहिम, और उनसे लड़ाई की तैयारी की। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, नुसल्ली वला नुअद्दि ज़का, जो मुर्तद हुए थे उन्होंने कहा कि नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। नुसल्ली नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। क्यों ज़कात नहीं देंगे? ज़कात नबी को देते थे, नबी नहीं रहे, नबी को ज़कात नहीं देंगे, अब किसी को ज़कात नहीं देंगे। फ़क़ाल अन्नास अक़बल मिनहुम या खलीफत रसूलिल्लाह फ़इन्नल अहद हदीसुन वल अरबु कसीरुन व नहनु शिरज़िमतुन क़लीलुन लैसा लना ताक़तुम बिहिम। तो फ़क़ाल अन्नास, कुछ लोगों ने कहा, अक़बल मिनहुम, कुछ लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, फ़इन्नल अहद, अहद, इस्लाम का अहद अभी नया नया है और अरब वाले बहुत ज्यादा हैं और हमारी तादाद शिरजिमा कलीला, यानी बहुत मामूली है। लैसा लना ताक़तुम बिहिम, हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और रसूल ने ये भी फरमाया है कि मैंने उमिर तो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वो कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें। तो यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तक क़िताल करना है। अब अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तब अब उसके खिलाफ तलवार नहीं उठानी है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, नबी को नबी मानते हैं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस ज़कात देने के मुनकिर हैं, तो उनसे लड़ेंगे कैसे? फ़इज़ा क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा, तो अगर लोग कलमे तैयबा पढ़ लें तो उन्होंने गोया महफूज कर ली है मुझसे अपनी जानों को और अपने मालों को, सिवाय उसके हक के साथ। वो हिसाबुहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। तो ये हदीस पेश की, अबू बकर को समझाना चाहा, कहा ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिए हैं, नबी की ये हदीस भी है, अरब की तादाद ज्यादा है, हमारी तादाद कम भी है, हम आज इस पोजीशन में उनसे लड़ भी नहीं सकते, लिहाजा ये दलील पेश की गई। फ़क़ाल अबू बकरिन, तो अबू बकर सिद्दीक भी आलिम थे, कहा हादा मिन हक़्क़िहा, यही तो इस्लाम का हक है, ला बुद्दा मिन अल क़िताल, उनसे क़िताल जरूरी है। इस्लाम इसलिए नहीं आया है कि जो पसंद हो उस पर अमल करो, जो ना पसंद हो, नागवार हो, उसे छोड़ दो। एक चीज भी छोड़ोगे तो इस्लाम के हक से गोया कि दस्तबरदार हो रहे हो, तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाना हलाल हो जाएगा। वकाना अला रअयहिम उमर इब्न खत्ताब, और इस राय के अगुआ उमर इब्न खत्ताब थे। वाला रअयहिम, और इस राय पर उमर बिन खत्ताब भी थे, यही राय इनकी भी थी। ये भी नहीं चाहते थे कि तलवार निकाली जाए और मुर्तद मुसलमानों के खिलाफ, मुर्तद लोगों, मुसलमानों नहीं, मुर्तद लोगों के खिलाफ लड़ाई की जाए, जंग छेड़ी जाए, ये भी नहीं चाहते थे। फलम यकबल मिन्हु अबू बकरिन, तो वो अबू बकर सिद्दीक ने इनकी बात कबूल नहीं की और उनसे अपना बहुत मशहूर कलमा कहा। वक़ाल लहू कलिमतुहु अल मशहूरा, मशहूर कलमा क्या कहा? कहा जब्बारुन फिल जाहिलियती खुवारुन फिल इस्लाम, या जब्बानुन फिल इस्लाम, जो जाहिलियत का बहादुर था इस्लाम में बुजदिल बन गया है। ऐ इब्ने खत्ताब, क्या जो जाहिलियत का दौरे जाहिलियत का बहादुर आज दौरे इस्लाम में बुजदिल बन गया?
ابن خطاب دور جاہلیت میں بہت جری اور بڑے بہادر تھے، ان سے لوگ کانپتے تھے، لوگ ڈرتے تھے ان کا نام سن کر۔ تو جاہلیت میں گویا کہ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں حال تو تمہارا ایسا تھا، اور اب اسلام لے آئے ہو تو بات بزدلی اور خوار کی کر رہے ہو۔ واللہ لو منعونی عقالا، تو عمر سنو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اگر لوگوں نے منع کر دیا ایک رسی دینے سے، کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ، جسے رسول کے زمانے میں دیتے تھے، لقاتلتہم علیہ، تو اس معمولی چیز کے لیے بھی ان سے لڑوں گا، ان سے قتال کروں گا اس معمولی چیز کے لیے بھی۔ زکوٰۃ نہ دینا تو بڑی بات ہے، ایک رسی بھی اگر رسول کے زمانے میں دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ وَلَوْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا أُقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، اگرچہ میں کسی کو نہ پاؤں جو قتال کرے ان سے، تو میں اکیلے لڑوں گا، اکیلے قتال کروں گا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ حتی یحکم اللہ بینی وبینہم وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ عظیمت بھرا جواب اور یہ بہادرانہ جملے تھے جنہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی دل کھول دیا۔ فشرح اللہ صدورہم فرآ ابی بکرین، تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کا سینہ کھول دیا، اور ابو بکر کی رائے کے لیے، لرأی ابی بکرین، ہاں، تو اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ابو بکر کی رائے کے لیے، یعنی جو رائے ابو بکر کی تھی وہی رائے عمر بن خطاب کی ہو گئی، وہی رائے تمام صحابہ کرام کی ہو گئی۔ سارا ابو بکر رضی اللہ عنہ فی طریقہ لا یہن ولا یلین، سارا یسیر سیرن یعنی چلنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے اپنی راہ پر، لا یہن، وہ دبے نہیں، ولا یلین، اور نرم نہیں پڑے۔ فقاتل بمن اطاعہ من عصاہ، وضرب من ادبر منہم بمن اقبل، حتی اساقوا جمیعا لحکم اللہ ودخلوا الاسلام طوعا وکرہا، وادوا زکاة اموالہم الی بیت مال المسلمین۔ تو بڑی عظیمت کے ساتھ اپنی راہ پر چلے، بمن اطاعہ من عصا، ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے آپ کی اطاعت کی تھی، ان کے خلاف جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، اور جس نے بھی پیٹھ پھیرا اس کے خلاف لڑائی کی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کی طرف توجہ دی، یہاں تک کہ اساخو جمیعا لحکم اللہ، سارے لوگوں نے اللہ کے حکم کے لیے فرما برداری دکھائی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، طوعاً اور کرہن، یعنی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، سب واپس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ انہوں نے دی بھی مسلمانوں کی بیت المال میں۔ فَانْتَظَمَ أَمْرُ الْإِسْلَامِ وَحَمِدَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ رَأْيَهُ، تو اسلام کا معاملہ ٹھہر گیا، منتظم ہو گیا، درست ہو گیا، اور لوگوں نے ابو بکر کی رائے کی تعریف کی، وَعَرَفُوا لَهُ مَكَانَتَهُ وَفَضْلَهُ، اور انہوں نے ابو بکر کا رتبہ اور ان کی فضیلت پہچان لی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کا جانشین بنایا تھا، اس لیے انہیں نبی جیسی بہادری بھی عطا فرمائی، انہوں نے ہمت دکھائی اور کہا کہ تنہا میں لڑوں گا اسلام کے باغیوں کے خلاف، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے،
اسلام صرف کلمہ پڑھ دینے سے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے تمام احکام کو ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ اچھا، واستمر الامر على هذا الحال من زمن الشیخین، اور معاملہ اس طرح سے باقی رہا شیخین کے زمانے میں۔ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، وصدرا من خلافت عثمان، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں، ہدوء و استقرارا، یعنی پرسکون اور مستقل رہا۔ یہ پرسکون تھا معاملہ، نہایت پرسکون تھا شیخین کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ شیخین کے زمانے میں اور عثمان غنی کے شروع کے دور میں معاملہ نہایت پرسکون تھا، ہدوء اور استقرار، فی جمیع نواحی الحیات، سیاسیتاً کانت ام اجتماعیہ۔ بابو تو ہدوء اور استقرار کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہدوء یعنی پرسکون، استقرار یعنی جمع ہوا، ٹھہرا ہوا، حالات بہت اچھے تھے، فتنہ فساد ختم ہو گیا تھا، اور فتوحات جاری تھیں، جھگڑے لڑائی اور انتشار اور تنازع کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمام سیاسی ناحیے، چاہے وہ سیاسی ناحیہ ہو یا اجتماعی ناحیہ ہو، سب میں استقرار تھا، سب میں شانتی اور امن۔ فاستکمل صغار الصحابة علومهم الدينية، وتحمل كثير من التابعين الحديث والأحكام وفتاوى الصحابة وأقضيتهم۔ تو فاستکمل صغار الصحابة علومهم الدينية، تو استکملا یعنی پورا کیا چھوٹے صحابہ کرام نے علومہم الدینیہ، اپنے دینی علوم کو، اور وتحمل کثیر من التابعین الحدیث، اور تابعین میں سے بہت سارے لوگوں نے حدیث سیکھی، احکام لیے، صحابہ کے فتاوے سیکھے اور ان کے فیصلے جانے۔ تو اس طریقے سے جب ایک لمبی مدت تک نہایت شانتی تھی اور تمام گوشوں میں امن تھا، تو علم کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ جو چھوٹے صحابہ کرام تھے انہوں نے حدیثیں لیں، علم حاصل کیا، تابعین وغیرہ نے بہت ساری حدیثیں سیکھیں، بہت سے احکام لیے، فتاوے سیکھے، ان کے صحابہ کرام کے فیصلے اور ان کے قضیے۔ تو اس طریقے سے سنت پھر جو ہے دوسرے جیل ثانی کے دل و دماغ میں رچ بس گئی۔ اچھا، تو یہ ہو مت دیکھنا مت، تو یہ جو ہے اس طریقے سے گویا کہ اس دور میں بھی ایک اچھا موقع ملا سنت کے پھیلنے کا۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں، ثم لما اخذ الناس على عثمان امورا قد يكون فيها معذورا، دخل في الدين قوم من اليهود التحقوا بالاسلام ولم يتبطنوا۔ اچھا، تو کہتے ہیں ثم لما اخذ الناس، یہ تو شانتی والا تھا دور شیخین کا، عثمان غنی کا شروع کا دور۔ پھر کیا ہوا؟ حالات بدلے، لوگوں نے عثمان غنی پر بہت سارے امور میں مواخذہ کیا جس میں وہ معذور تھے،
دخل کون لوگ کیے؟ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے یہودیوں میں سے. دخل فی الدین قوم من الیہود، دین میں یہودیوں میں سے کچھ لوگ داخل ہوئے. التحفوا بالاسلام، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ولم یتبتنوا، اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس دکھاوے کے لیے اسلام کا لبادہ، اسلام کی چادر اوڑھ لی. وكان على رأسهم ذلك الطاغية المدعو بعبد الله بن سبا اليہودی الحميري، اور سر فہرست تھا اس میں شرکش عبداللہ بن سبا یہودی حمیری. یہ طاغیہ مدعو جسے پکارا جاتا ہے، جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا یہودی، یہ اس فتنے کا سرغنہ تھا. اسلام لانے کا ناٹک کیا، لیکن اسلام کو پسند اپنایا نہیں تھا، بس اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا. حضرت عثمان غنی کے خلاف باغیوں کو کھڑا کیا. جعل هذا الخبیث ينفخ في بوق الفتنہ، یہ خبیث فتنے کی بیج بونے لگا. بوق کہتے ہیں ایک آلہ ہے جس سے آواز نکالتے ہیں، جسے جیسے سنکھ ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، اس میں بولتے ہیں تیز آواز جاتی ہے. تو فتنے کی آواز اس خبیث نے بلند کی. وَيُؤَلِّبُ النَّاسَ عَلَى عثمان فی مختلف الاقطار، یؤلب الناس لوگوں کو بھڑکایا عثمان غنی کے خلاف، فی مختلف الاقطار مختلف شہروں میں. حتی کان ما کان من قتل الخلیفہ، یہاں تک کہ واقع ہو گیا وہ جو ہونا تھا خلیفہ عثمان غنی کا قتل انہی کے گھر میں ظالمانہ طور پر. بتلک الایدی الافیمہ، ان گنہگار ہاتھوں سے، ان گنہگار ہاتھوں سے اور ان مجرمین کے ہاتھوں سے عثمان غنی خلیفۃ المسلمین صحابی رسول ذو النورین اپنے ہی گھر میں مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے. ان کا پانی بھی کئی دنوں تک روک دیا گیا اور پیاس سے تڑپ رہے تھے. بلکہ کہا بھی کہ میں نے لوگوں کی پیاس بجھائی تھی جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں، لوگ پانی پینے کے لیے نہیں تھا، میں نے ہی کنواں خرید کے آزاد اسے وقف کیا اور مسلمانوں کی پیاس بجھائی، اور آج میری ہی پیاس نہیں بجھائی جا رہی، مجھ کو ہی پیاسا رکھا ہے. وَمِن ذَلِكَ الْحِينِ انفتح علی المسلمین باب شر عظیم، اور اسی وقت سے مسلمانوں پر بہت بڑے شر کا دروازہ کھل گیا. وَدَبَّ فِيهِمْ دَاءُ الْخِلَافِ، اور مسلمانوں میں اختلاف کی بیماری آ گئی. الذي اطاح برؤوس الكثير من اصحاب رسول اللہ، جس نے بہت سارے صحابہ کرام کے سروں کو ہلاک کیا. اطاح یعنی اہلکا، برباد کیا. تو بہت سارے صحابہ کرام کو جس نے شہید کرایا. فما کاد الخلیفۃ الرابع علی بن ابی طالب یتولی الخلافہ حتی قام معاویہ یطالبہ، تو جب خلیفہ چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب خلیفہ بنے تو قام معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یطالب بدم عثمان، یہ عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کر رہے تھے. فوقعت بینہما حروب، اسی وجہ سے ان کے درمیان یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں وقعت بینہما حروب، ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوئیں جس نے مسلمانوں کو توڑ دیا. وفرقت کلمتہم، اور ان کے کلمے کو الگ کر دیا، جدا کر دیا. وانتہت بمعرکۃ صفین، اور یہ صفین کی لڑائی کا سبب بنا، وہاں جا کے ختم ہوا. التي كان على اثرها انشقاق اصحاب علی الى خوارج و شیعہ، جس کے نتیجے میں علی کے ساتھی
علی کے اصحاب دو گروہ میں بٹ گئے، خوارج اور شیعہ۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے صفین پہ حکم ماننے پر راضی ہو گئے قرآن کے، تب وہاں سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی دو جماعت میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے حمایتی جنہیں شیعہ کہا گیا، اور کچھ نے ان سے بغاوت کی جنہیں خوارج کہا گیا۔ فاستغل هذا النزاع طوائف من الامم المغلوب على امرها من یہود و فرس وغیرہم، تو اس جھگڑے کو غنیمت جانا ہاری ہوئی امتوں میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی جنہیں ہار ہوئی تھی، جنہیں فتح کیا گیا تھا، چاہے وہ یہودی ہوں یا فارسی ہوں، ایرانی ہوں یا ان کے علاوہ اور کوئی ہو، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اس جھگڑے سے، مسلمانوں کے جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اخذوا یکیدون للاسلام، اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، مستطاعوا الی ذلک سبیلا، جتنی انہیں اس راہ میں استطاعت تھی، اسلام کے خلاف چالیں چلنے لگے، سازشیں کرنے لگے۔ جب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ پیدا کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا، اسلام لانے کا دعویٰ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب انہیں شہید کیا جاتا ہے تو گیا کہ فتنے کا دروازہ ٹوٹ گیا، اب مسلمانوں میں بہت فتنہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تو بن گئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان غنی کا بدلہ لو قاتلین سے، مدینے میں ہیں، کہیں گئے نہیں ہیں، ان کے خلاف چن چن کے انہیں قتل کرو، قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، بدلہ تو لینا ہے، اس لیے کہ جرم چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی خلافت ذرا جم جانے دو اس کے پائے کو، اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ تو اسی اجتہاد کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، صفین میں بڑی تعداد ماری گئی دونوں کی جانب سے، اور وہیں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب دو حصوں میں بٹ گئے، شیعہ اور خوارج۔ دونوں ناقابل قبول ہیں ابھی دین میں۔ اور پھر جو ہے، جو یہودی اور ایرانی فارسی لوگ تھے، انہیں بھی موقع مل گیا چالیں چلنے کا۔ تو یہ سیاسی حالت ہو گئی کسی قدر، اس دور کی جو سیاسی حالت تھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب انشاءاللہ خوارج وغیرہ کا ذکر یا آگے جو بھی رہے گا، مبحث ثانی کیا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں۔